اسپیکر پنجاب اسمبلی پرویز الہی نے قاف لیگ میں اختلافات کی خبریں مسترد کر دیں، کہا کہ 100% قاف لیگ متحد ہے اور رہے گی۔ عدالت کا پورا فیصلہ آنے دیں، پورا الیکشن لڑیں گے۔ چودھری شجاعت حسین کہتے ہیں کہ صاف الفاظ میں کہتا ہوں پرویز الہی ہی ہمارے امیدوار ہیں۔ حمزہ شہباز کی حمایت کے نون لیگی دعوے کی تردید، بولے افواہیں پھیلا کر کسی رکن اسمبلی کو غلط فہمی میں ڈالنے کی کوشش نہ کی جائے۔ ہمارے ارکان چودھری پرویز الہی کو ووٹ دیں گے۔ اور سرکاری اداروں سے کہتے ہیں صاف و شفاف الیکشن چاہتے ہیں تو نیوٹرل رہیں۔ یاسمین راشد کا پھر مطالبہ، کہا حکومت چاہتی ہے کہ عدالتوں میں پیش ہوتے رہیں اور انتخابی مہم نہ چلائیں، جو چاہے کر لیں، جتنی مرضی اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کر لیں، بھرپور طریقے سے الیکشن لڑیں گے اور دھاندلی نہیں کرنے دیں گے۔ پولیس مسلسل کارکنوں کو ہراساں کر رہی ہے، سرکاری مشینری کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ ضمنی انتخابات کو شفاف بنانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے۔ کراچی کے علاقے ماڑی پور میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے خلاف 24 گھنٹے سے احتجاج، علاقہ میدان جنگ میں تبدیل۔ وقفے سے جھڑپیں، پولیس کی شیلنگ اور ہوائی فائرنگ کے جواب میں مظاہرین کا پتھراؤ، ایک پولیس اہلکار زخمی، متعدد مظاہرین کو گرفتار کر لیا گیا۔ صورتحال کشیدہ ہونے پر ماڑی پور روڈ پر ٹریفک معطل، مظاہرین نے مطالبات پورے ہونے تک احتجاج ختم کرنے سے انکار کر دیا۔ وزیر توانائی سندھ امتیاز شیخ کا کہ الیکٹرک حکام سے رابطہ، غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کی ہدایت۔ فواد چودھری اور شہباز گل کی مظاہرین پر تشدد کی مذمت، کہا کیا بدترین لوڈ شیڈنگ پر احتجاج کا بنیادی حق بھی عوام کو حاصل نہیں؟ ملک بھر میں بجلی کا بدترین بحران برقرار، شارٹ فال 6500 میگا واٹ سے بڑھ گیا۔ شہروں میں 8 سے 10 اور دیہات میں 12 سے 14 گھنٹے بجلی غائب۔ لاہور میں شہریوں کا لیسکو آفس کے باہر احتجاج، حکومت پر برس پڑے۔ عمر ایوب کہتے ہیں جب تک ہماری حکومت تھی لوڈ شیڈنگ نہیں تھی، آج پورے پاکستان میں لوڈ شیڈنگ ہے۔ حکومت کے پاس ایندھن خریدنے کے پیسے نہیں، امپورٹڈ حکومت بجلی کے وولٹیج بھی کم کر رہی ہے۔ فاروق حبیب کہتے ہیں کہ 3 ماہ میں نالائق وزیر اعظم کی نااہلی سے لوڈ شیڈنگ قابو سے باہر ہو گئی، یہ تباہی حکومت بن گئی ہے۔ تجربے کار چوروں کے زیر سایہ حال کی طرح معیشت کا مستقبل بھی تاریک ہے۔ متنبع کیا تھا محنت سے کھڑی معیشت سیاسی عدم استحکام برداشت نہیں کر پائے گی۔ ملک کو مزید دلدل میں گرنے سے بچانے کا واحد راستہ شفاف الیکشن ہے۔ عمران خان کی پارٹی رہنماؤں کے اجلاس میں گفتگو، آج شام اہم پریس کانفرنس کریں گے۔ کہتے ہیں امپورٹڈ کٹ پتلیوں نے مہنگائی کی صورت میں عوام سے غلامی کی قیمت لی، چوروں نے خود کو ریلیف دینے کے لیے عوام کو مہنگائی کی تکلیف میں مبتلا کر رکھا ہے۔ 2 جولائی کو اسلام آباد میں شرمناک سازش پر احتجاج کریں گے۔ حکام اور اتحادیوں کے تحفظات دور کرنے کے لیے حکومت متحرک، وزیر اعظم شہباز شریف کی بلاول بھٹو سے 1 on 1 ملاقات، اتحادیوں سے متعلق معاملات پر تبادلہ خیال۔ آصف علی زرداری اور وزیر اعظم کی بھی جلد ملاقات کا امکان۔ ایم کیو ایم پاکستان کا وفد آج چیف الیکشن کمشنر سے ملاقات کرے گا۔ وزیر اعظم سے بی اے پی رہنما اور اسلم بھوتانی کی ملاقات، باپ اراکین اور آزاد رکن نے وزیر اعظم سے شکایات کے انبار لگا دی۔ اسلم بھوتانی نے کہا کہ آصف علی زرداری کی محبت میں آپ کے ساتھ آئے، مشاورتی عمل سے باہر نہ رکھیں، یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ پچیس ووٹ کم ہونے کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب کا الیکشن غیر قانونی ہے۔ جن لوگوں نے ووٹ دیا وہ اب ممبر نہیں رہے۔ عدالت دوبارہ الیکشن کرانے کا حکم دے اور 10 روز کا وقت دے۔ حمزہ شہباز کے انتخاب سے متعلق کیس میں پی ٹی آئی وکیل کی استدعا، لاہور ہائی کورٹ نے ریمارکس دیے، ہم اس کو ریورس کر رہے ہیں تو الیکشن 16 اپریل کی لسٹ پر ہوگا۔ ہمارے پاس کیس ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کا وزیر اعلیٰ کے الیکشن پر اطلاق ہوگا یا نہیں، ہمیں صرف سپریم کورٹ فیصلے پر عمل درآمد کرنا ہے۔ ایڈوکیٹ جنرل وزیر اعلیٰ سے مشاورت کے لیے مہلت کی استدعا منظور، سماعت کل تک ملتوی۔
16 तारीख का को हमने आप रिवर्स कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि उस्मान बुज़दार जो हैं वो बहैसियत केयर टेकर चीफ मिनिस्टर बहाल होते हैं। इलेक्शन की जो तारीख है वो स्पीकर जो है वो अनाउंस करे। जो अदालती दिमाग से बज़ाहिर लगता है कि हमजा शहबाज का इलेक्शन दोबारा होगा। मामलात 16 अप्रैल पर रिवर्स हुए तो उस्मान बुज़दार बतौर निगरां वज़ीर आला बहाल होंगे। फवाद चौधरी कहते हैं कि इलेक्शन कराना स्पीकर पंजाब असम्बली का इख्तियार है। अदालत ने कहा कि स्पीकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद होगा। इसका मतलब है कि लोटो का वोट तस्वुर नहीं किया जाएगा। तहरीक इंसाफ के वकील अली जफर बोले कि वज़ीर आला का इंतखाब आईनी तरीके से दुरुस्त नहीं, री पोलिंग के फैसले की तवक्को है। अदालत से इस्तदा है कि मुहिम चलाने के लिए 10 दिन का वक्त दिया जाए। इलेक्शन कमीशन को जल्द से जल्द मखसूस अरकान के नोटिफिकेशन जारी करने चाहिए। वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत वफाकी काबीना का इजलास कौमी वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी 2022 की मंजूरी दे दी। अफगानिस्तान के ट्रांसपोर्टर्स को 6 माह का मल्टीपल वीज़ा देने और ECC के 22 जून के फैसलों की भी मंजूरी। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं वर्कर्स वीज़ा कैटेगरी में ड्राइवर, ट्रांसपोर्टर्स और हेल्पर्स के लिए ऑनलाइन वीज़ा होगा। इक़दाम का मकसद अफगानिस्तान के साथ तिजारत का फ़रोग़ है। शहरी रहमान ने कहा खतरनाक फजले को ठिकाने लगाने की पॉलिसी बनाई गई है। सूबों के साथ मिलकर नेशनल एक्शन प्लान बनाएंगे। साबिक हुकूमत की मेहनत रंग लाई। FPR ने 6000 अरब का टैक्स हदफ अबूर कर लिया। 30 जून तक 6100 अरब के टैक्स महसूलात के हदफ के लिए पुरज़्म। PTI के साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन की FPR को शाबाश, कहा कि यह PTI की मजबूत मुआशी तरक्की और टैक्स पॉलिसीज़ की वजह से मुमकिन हुआ। अब पहले से आए टैक्सेस और मईशत के पैदावारी शोबों पर दोबारा टैक्स न लगाएं, ओवर टैक्स करने की पॉलिसीज़ की तरफ वापस न जाएं। शेख रशीद ने अक्टूबर में इंतखाबात की पेशगोई कर दी। कहते हैं जुलाई का महीना सियासत के लिए बहुत अहम है। जल्द इलेक्शन ना हुए तो ऐसा ना हो कि जमहूरियत को झाड़ू फिर जाए। मुल्क में नून लीग की नहीं, शीन लीग की हुकूमत है। शहबाज शरीफ जूते अच्छे पॉलिश करता है, सिर्फ अपने केसेस के लिए सियासी खुदकुशी की। नून लीग का जनाजा आसिफ अली जरदारी ने निकाला है। नून लीग ने लोटो को टिकट देकर बयानिए को दफन कर दिया। मरियम नवाज लोटो के लिए कैसे वोट मांगेंगी? नून लीग के हामी बदले हुए हैं, इमरान खान को वोट देंगे। सारे अंडों को इकट्ठा किया गया, इमरान खान एक ठोकर से गर्क कर देगा।